السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد اس رکوع کے پہلے آیت کی چند قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امانة منہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار،
وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب حسب سابق ہم چند قواعد کی دہرائی کریں گے۔ سب سے پہلے اذ ذال، جیسا کہ گزشتہ کلاسز میں ذکر ہو چکا ہے، اس کو نرم پڑھتے ہیں۔ یغشیکم النعاس، نون یا مشدد ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ سین، اس کو سخت پڑھیں گے۔ اس کے متعلق بھی گزشتہ کلاسز میں ذکر یہ ہو چکا ہے کہ سین اور ثا، ان دونوں میں فرق یہ ہے، ثا نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور سین جو ہے اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آگے امنتم منہ، یہ جو تا پر تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے، تو یہاں ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کی بھی ادائیگی ہوگی۔ منہ میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف ہا آیا ہے تو یہاں پر نون کا اظہار ہوگا، اخفا نہیں، یعنی نون کی مکمل آواز کی ادائیگی ہوگی اور یہاں پہ کسی قسم کو کوئی غنہ کی آواز کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ وَيُنَزِّلُ میں زا جو ہے اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے برعکس یہ جو لال ہے یہ نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں،
یہ دونوں میں یہ فرق ہے، ذال نرمی کے ساتھ اور زا سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ علیکم من السماء، یہاں پہ ادغام ہو گیا ہے دونوں میم کا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف کا جڑنا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین۔ تو یہاں پہ میم مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ من السماء میں میم پر جو مد ہے، آگے بھی میم پر جو مد ہے، یہ دونوں مد ان کو کہتے ہیں مد متصل، اور یہ جو مد ہے سب سے زیادہ کھینچتے ہیں اس کو۔ عام جو مد ہے اس کو ایک الف کے برابر، اور مد منفصل اس سے تھوڑا بڑھا کے، اور یہ ہے مد متصل، تو یہ اس سے بھی بڑھ کے کھینچا جاتا ہے سب سے زیادہ۔ آگے حمزہ پر جو تنوین ہے اس کا ادغام لام میں ہو گیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے۔ اب تنوین کے بعد یرملون میں سے لام آ گیا ہے تو یہاں پہ ادغام ہو گیا۔ ادغام صرف ادغام ہے، یہاں پہ غنہ وغیرہ نہیں ہوگا، صرف ادغام ہوگا بس۔ آگے لیطہرکم، تا، اس کو پر پڑھیں گے۔ اس کے برعکس ایک اور تا ہے جس پہ دو نقطے ہوتے ہیں، اس کو باریک پڑھتے ہیں اور اس کو پر پڑھتے ہیں۔ آگے را ہے، را پر زبر اور پیش آتا ہے تو پر پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو میم کا اخفا ہوگا، یعنی میم کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ پوشیدہ اس کی آواز کی ادائیگی ہوگی، تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ وَيُذْهِبَ، لال کو نرم پڑھیں گے۔ عَنْكُمْ، نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ اور حروف یرملون کے علاوہ حروف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے، مثال طور پر کاف، یہ حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا، یعنی نون کی جو آواز ہے پوشیدگی کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ آگے را کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ اب یہ جیم ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، اور یہ حروف قلقلہ جب کبھی بھی جزم کی حالت میں ہوں تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ قلقلہ کی صفت کیا ہے؟ آواز کے ٹکرا کے واپس آنے کو کہتے ہیں قلقلہ کی صفت۔ مثال کے طور پر رجزا، رجزا، تو یہاں پہ قلقلہ کی صفت کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ زا کو سخت پڑھیں گے۔ آگے شیطان میں تا کو پر پڑھیں گے۔ وَلِيَغْبِطَ، را کو جو را ساکن دکھ رہا ہے اس کو پر پڑھیں گے۔ قاعدہ یہ ہے را ساکن سے قبل حرف پر زبر یا پیش آتا ہے تو را ساکن جو ہے اس کو پر پڑھتے ہیں، تو اس قاعدے کے مطابق را ساکن کو ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ اور آگے تا جو ہے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، یہ حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ایک حرف ہے تو اس کو پر پڑھیں گے۔ علی قلوبکم، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ وَيُثَبِّتَ، ثا ذکر ہو چکا ہے۔ ثا اور سین میں فرق یہ ہے، ثا نرمی کے ساتھ اور سین سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور یثبت میں تا جو ہے اس کے متعلق بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ تا جو ہے باریک پڑھیں گے۔ آگے بِهِ الْأَقْدَامِ، یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو قلقلہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ آخر پر علامت وقف آیت آ جانے کی وجہ سے ہم نے یہاں وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے قاعدہ وقف کے مطابق اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے، تو متحرک حرف میم ہے تو ہم نے اس کو ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل حرف اگر حرف مد ہے تو اس کو لمبا پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔